ہمارا پروگرام بہت ہی اہم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے حوالے سے بہت ہی چونکا دینے والے معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے کراچی پولیس نے قومی کرکٹر شاہد آفریدی سے قتل کے اس کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں عمران آفریدی کی گرفتاری کی بھی جو ہے وہ مدد مانگ لی ہے، اور بعض اہم ترین سوالات کے جوابات جاننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خود قومی کرکٹر کو بعض سوال نامے بھجوائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس مصالحتی پروسیس میں شامل رہے ہیں جو خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام اور مقتول ہیڈ کانسٹیبل گل نبی آفریدی کے ورثاء کے مابین جاری تھا۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ 2008 میں جو دو انٹیلیجنس کے بڑے افسروں کی قتل کی واردات پریڈی کے علاقے میں کی گئی تھی، ریگل چوک کے قریب فریئر روڈ پر، اس قتل کی واردات میں مقتول ہیڈ کانسٹیبل گل نبی آفریدی کو گرفتار کروایا گیا تھا 2021 میں۔ تو کیا واقعی وہ اس قتل کیس میں ملوث تھے یا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی تھی؟ کیوں کی گئی تھی؟ کس نے کروائی گئی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس پورے اسکینڈل میں جو ہے ایک نام آ رہا ہے خود مولوی عباد کا، خاص طور سے جو ہے ذوالفقار کے قتل کیس میں، ذوالفقار جو کہ مقتول ایڈوکیٹ کا ڈرائیور تھا، اس ذوالفقار کے قتل کے علاوہ خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل گل نبی آفریدی کے قتل میں بھی بالواسطہ براہ راست ان کا نام آ رہا ہے۔ اب تک پولیس نے ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے؟ کون اس کارروائی سے پولیس کو روک رہا ہے اس وقت؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مقتول ایڈوکیٹ نے اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے سٹی کورٹ جا کر جو ہے خود ملزم عمران آفریدی کے بھائیوں کو پھانسی چڑھانے کی دھمکی کیوں دی تھی؟ یہ ہے آج کے ہمارے اہم ترین ٹاپک، اسی پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے بہت ہی چونکا دینے والی گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین یہ ایک کلپ جو کہ پہلے بھی میں پروگرام میں شیئر کر چکا ہوں، آج آپ دوبارہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام اپنے ہی ڈرائیور ذوالفقار کے قتل کو کس طریقے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، سنیے۔ تو یہ جو مقتول ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع تھا یہ کیا؟ 1.5 سال پہلے ڈرائیور تھا، 1 سال پہلے خود چلا گیا تھا، گاڑی بہت تیز چلاتا تھا، میں نے اس کو فارغ کر دیا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور نہیں تھا، صرف بچوں کو لے جانا اسکول اور آنا، میں کبھی ڈرائیور نہیں لاتا، ڈرائیور صرف بچوں کے لیے آنا جانا۔ بچوں کی جو دوسرے بچوں کی مائیں تھیں انہوں نے شکایت کی کہ شمس صاحب آپ کا ڈرائیور جان سے کھیلتا ہے، اور پھر ہمارے گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے، اس سے ٹریکر کی اسپیڈ آ جاتی تھی، اور میری بھی بار بار میری اہلیہ منع کرتی تھی، سنتا نہیں تھا، ہم نے فارغ کر دیا تھا۔ اور دیکھیے میں دل میں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کر اسے کیا رنجش ہوگی، اس کو تنخواہ ٹائم پہ دیتا تھا، نہ میں نے کچھ نہیں کیا اس نے، اور پتہ نہیں کہاں سے لا کے اس کو لا کے مجھ پہ ڈال دیا گیا۔ اگر مجھے کچھ ایسی ہوتی جہاں پہ دوسری جگہ 2 نوکریاں کر رہا تھا، میرے نام سے نوکری لیتا تھا کہ جی میں وکیل صاحب کے پاس کام کرتا تھا، اگر ہوتا تو خدا نہ خاصہ کوئی ایل ول ہوتی تو میں اس کی برائی کرتا نا، اس کو نوکری نہیں کرنے دیتا۔ اچھا، آپ نے اس کو گرفتار بھی کروایا تھا پہلے؟ میں نے کوئی گرفتار نہیں کرا، آپ کا افیئر پڑھ لیں جا کے، اس افیئر کے اندر میں کمپلین ہی نہیں ہوں، اور میں کیوں کراؤں گا، میں اس کیس کے اندر بھی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی ایف آئی آر ڈالی، نہ میں نے کوئی کمپلین کرائی، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کہانی سنائی ہے ان کے بھائی نے۔ اس کے بھائی کو تم نے نہ زندگی میں کبھی دیکھا نہ اسے مجھے دیکھا، پتہ نہیں، آپ دیکھیں نا 9:45 بجے اسے دکھایا، 10:45 بجے، 11:15 بجے تو میں جسٹس جنید غفاری کورٹ میں کیس چلا رہا اور بیٹھا ہوا تھا، 3 بجے میرا نام نامینیٹ کیا جاتا ہے، پیر علی شاہ صاحب کے پاس جانے ہیں، سیف اللہ دھاریجو صاحب ہوتا، سب کو پتہ ہے دھاریجو صاحب یہ پورا کھیل بنایا ہے، یہ بس باقی رب العزت بچانے والے ہیں۔ آپ نے سرکار یہ تھے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام، جن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ کس نے قتل کیا ان کے ڈرائیور کو۔ 1.5 سال پہلے ان کے ڈرائیور تھے، انہوں نے شکایتوں پر انہیں نکال دیا تھا، ان سے ان کی کوئی عداوت نہیں تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اسے گرفتار کروایا تھا تو اس پر خود مقتول نے صاف طور پر انکار کر دیا، بلکہ وہ کنویں کی جس دن
قتل کی یہ واردات ہوئی تھی خود ذوالفقار سمیجو کی، یعنی کہ 20 مارچ 2019 کو، تو وہ اس دن جو ہے وہ فلانی عدالت میں تھے، فلانی عدالت میں تھے، فلانی عدالت میں، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے گواہ بنا دیا ہے کہ وہ تو موقع واردات پر نہیں تھے. تو اس سے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ قتل انہوں نے نہیں کیا. پلاننگ میں شامل ہو سکتے ہیں 109 میں، 120 میں، جو بھی سیکشن اس کی ہے اس میں ہو سکتے، لیکن خود موقع واردات پہ نہیں تھے. اس کی تصدیق ہوگی، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گواہ بنا دیا. تو یہ تو ان کے بیان سے یہی سب کچھ اس وقت ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گرفتار نہیں کروایا، اب ہمارے پاس جو ہماری پجارن جی کی جو رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق خود ذوالفقار سمیجو جو ہے وہ گرفتار کروائے گئے تھے سی ٹی ڈی کے ہاتھوں. سی ٹی ڈی میں اس وقت جو تھے اس کے ایس پی تھے، یہ 2019 میں جو ہے موت سے پہلے ان کو گرفتار کروایا گیا تھا. نوید خواجہ وہاں ایس پی تھے، یہ گرفتار ہوئے تھے، اور گرفتار ہونے کے بعد ان سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور اسلحے کے علاوہ ان سے ایک ویڈیو بھی برآمد کی گئی تھی. وہ ویڈیو کس کی تھی؟ اس ویڈیو میں کیا تھا؟ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر جو ہے مقتول ذوالفقار سمیجو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا تھا مقتول ایڈوکیٹ کو. پتہ نہیں کیا ویڈیو تھی، کون سی ویڈیو تھی، کس کی ویڈیو تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ویڈیو تھی ایسی نیلی پیلی کہ جس کو بنیاد بنا کر جو ہے بلیک میل کر رہا تھا. اور وہ ویڈیو ہی کہتے ہیں کہ ان کی موت کا باعث بنا. کسی کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، کیا تھے، وہ ویڈیو کچھ یہی سب کچھ جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور بعد میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ انہیں ٹکانے لگانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن سی ٹی ڈی والوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور وہ پھر رہا ہو گیا تھا. جیل سے ضمانت پر ان کی رہائی ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد مارچ کو جو ہے پھر ان کی لاش ملی، 20 مارچ کو قتل ہو گئے تھے. وہ قتل کی ایف آئی آر پھر درج کر لی تھی. یہ ایف آئی آر کی اس وقت اسکرین پر آپ کاپی بھی دیکھ رہے ہیں. تو ذوالفقار کا جو قتل تھا وہ قتل سے پہلے گرفتار کیے گئے تھے. خود جو خواجہ نوید خواجہ ایس پی تھے وہ اس کے گواہ ہیں، وہ اس کی گواہی دے سکیں گے کہ ہاں وہ ہماری کسٹڈی میں تھے، گرفتار کیے گئے تھے. کس نے گرفتار کروایا تھا، یہ جواب جو ہے خود ایس پی نوید خواجہ ہی دے سکتے ہیں، اور کوئی نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ایک تو نئی معلومات تھی خود مقتول ذوالفقار علی سے متعلق کہ ان کا قتل. اچھا، اب قتل کیسے ہوا، قتل کس نے کروایا؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل کروانے میں ہی مبین طور پر 35 لاکھ روپے دیے گئے تھے، جو پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب اس میں جو ہے وہ افرادی قوت جو ہے یعنی شوٹر فراہم کیے تھے. کہتے ہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں نام آ رہا ہے مولوی عباد کا. مولوی عباد کا کوئی مدرسہ ہے، اور ان کا تعلق طالبان سے بتایا جاتا ہے. یہ دوست تھے خود کس کے، مقتول ایڈوکیٹ کے، مولوی عباد. مولوی عباد نے جو ہے وہ افرادی قوت یعنی شوٹر فراہم کیے. باقی مینج جو ہے وہ کروانے والے خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل تھے گل نبی آفریدی. تو یہ اس طریقے سے ذوالفقار علی کا قتل ہوا. بعد میں الزامات عائد کیے گئے تھے خود مقتول ایڈوکیٹ پر. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی بعد میں دید بھی جو ہے وہ ادا کی تھی. جب دید ظاہر ہے وہی ادا کرے گا جو ملوث ہوگا، ورنہ دید کیوں کوئی ادا کرے گا. یہ ایک تو چیپٹر کلوز ہو گیا یہ خود ذوالفقار علی کا. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد قتل ہوتا ہے خود گل نبی آفریدی کا. گل نبی آفریدی کو بھی قتل سے پہلے اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس پروسیس سے جو ہے خود ذوالفقار سمیجو کو گزارا گیا. ذوالفقار کو گزارا گیا اور اس کو بھی گرفتار کروایا گیا تھا. انہیں بھی جو ہے گرفتار کروایا گیا خود پریڑی تھانے کے دورے قتل کے کیس میں. یہ دورہ قتل جو ہے یہ قتل کی واردات ہوئی تھی 27 مارچ 2008 کو. فریئر روڈ ریگل چوک پر جو ہے وہ خود انٹیلیجنس بیورو کے 2 افیسر، ایک انسپکٹر محمد ابراہیم اور سب انسپکٹر فضل الرحمان،
ان دونوں کو ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد 125 ہونڈا بائک پر آئے تھے اور فائرنگ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں جو آئی بی کے جو افسران تھے اینٹی ٹیررزم سیکشن سے ان کا تعلق تھا، اور بہت ہی یہ یعنی کہ بھرپور ایک آپریشن کر رہے تھے القاعدہ کے خلاف۔ القاعدہ کی انہوں نے چیخیں نکال دی تھی۔ ان دونوں شہید پولیس افسروں نے، یہ آئی بی کے جو تھے ابراہیم اور فضل الرحمان، انہوں نے جو ہے وہ علامہ حسن ترابی والا کیس ٹریس کیا تھا، میرٹ بم بلاسٹ انہوں نے ٹریس کیا تھا، نشتر پارک کا بم بلاسٹ کے جو کیس تھے، یہ سب دہشت گردی کے ہیں، یہ تمام جو ہے وہ انہوں نے ٹریس کیے تھے ان دونوں آئی بی کے افسروں نے، جنہیں 27 مارچ 2008 کو جو ہے وہ دن دیہڑے تو نہیں، یہ شام کو جو ہے کوئی 7:20 پر جو ہے یہ قتل کی واردات ہوئی تھی۔ انہیں جو ہے وہ اچھی کارکردگی پر جو ہے وہ کیش انعام بھی جو ہے وہ 500,000 کے دونوں کو انعامات الگ الگ ملے تھے۔ اور یہ جو تھا خود انسپکٹر محمد ابراہیم جو ہے یہ دبئی آئی بی میں بھی کام کر چکے تھے، اور اس واقعے سے کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ان کی خدمات دوبارہ جو ہے وہ دبئی سے خود کراچی آئی بی کے لیے مانگ لی گئی تھی، ان کا ٹرانسفر واپس یہاں پر ہو گیا تھا۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ جو فضل الرحمان تھے آئی بی میں اے ایس آئی تھے، بعد میں انہیں اچھی کارکردگی پر جو ہے وہ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ اور خود یہ جو یہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں فضل الرحمان۔ اب یہ جو انسپکٹر محمد ابراہیم ہے، یہ ابراہیم جو ہے جوبلی رنچوڑ لین کے رہنے والے ہیں۔ اب ان دونوں کو قتل کس نے کرایا، یہ بڑا معنی خیز قسم کا سوال ہے۔ القاعدہ کے دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے کام کیا تھا، بڑے بڑے دہشت گرد ان کے مارے گئے تھے، تو اب کس نے ان کی سپاری دی تھی، کون ان کے قتل میں ملوث ہے؟ اور خود ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو کیوں ان دونوں کے قتل کیس میں گرفتار کروایا گیا؟ ابھی کس نے گرفتار کروایا؟ ظاہر ہے کہ کس سے عداوت تھی، اب میں نام بار بار لینا نہیں چاہتا ہوں، جس سے عداوت تھی انہوں نے ہی اسے گرفتار کروایا ہوگا۔ اب بقول خود 593/2025 کے ایک ملزم پولیس افسر تقدیر اعظم آفریدی، جو کہ خود مقتول گل نبی آفریدی کے بھائی ہیں ان کے، انہوں نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ سٹنگ آئی جی نے جو ہے یہ گرفتار کروایا تھا۔ ظاہر 2021 میں تو وہ آئی جی نہیں تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، میرا خیال ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس وقت گرفتار کروایا ہوگا مقتول ایڈوکیٹ کے کہنے پر، کیونکہ یہ بات بھی اب سامنے آئی ہے خود تقدیر اعظم آفریدی کی ویڈیو بیان میں کہ ان کے دوستانہ مراسم تھے خود مقتول ایڈوکیٹ سے آئی جی سندھ کی، تو آئی جی سندھ پر اسی طریقے سے الزامات انہوں نے لگائے کہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہاں دوستی نبھائی اور اپنے اختیارات کا مس یوز کیا گل نبی آفریدی کے معاملے میں، اور ان کے ورثاء کے ساتھ بھی جو ہے ناانصافی کی کیسز میں، انہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ بے گناہ ہیں بچے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے نام بھی اس میں شامل کروائے گئے۔ اس طریقے سے کسی ایک کی دشمنی کی وجہ سے پورے خاندان کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑا، جیل میں گئے، اس سارے کے سارے بے گناہ تھے، جس کا علم کہتے ہیں کہ آئی جی کو تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ تعلقات میں کہتے ہیں کہ اندھے ہو گئے تھے، اور انہیں بہت زیادہ اوبلائش کر رہے تھے، انہی کی ضد پر جو ہے وہ پورے خاندان کو جو ہے وہ جیل بھجوا رہے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے پھر خود عمران آفریدی کے اندر جو ہے وہ انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ پھر قتل کرنے سے بھی اس نے گریز نہیں کیا۔ تو وہ تقدیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے خود عمران آفریدی کو موٹیویٹ جو ہے وہ ان حالات نے کیا جس حالات کے پیدا کرنے کے ذمہ وار مقتول خواجہ شمس الاسلام کے ساتھ ساتھ خود آئی جی سندھ بھی، یہ ان کے الزامات ہیں۔ اب اس سے آپ متفق ہو نہ ہو، میرا اس سے متفق ہونا نہ ہونا میں معنی نہیں رکھتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں سندھ پولیس کے آئی جی، جس کے نتیجے میں یہ قتل کی واردات ہوئی۔ اچھا، اب یہ آئی بی کے 2 افسروں کا قتل ہوا، اس کے بعد خود غلام نبی میمن جو ہے 2012-13 میں 14 میں، یعنی 5-7 سال تک وہ آئی بی میں رہے، 2 بار ان کی پوسٹنگ وہاں پر ہوئی، لیکن یہ
جو دوہرا قتل تھا یہ ان کے آنے سے پہلے ہوا تھا. اور جب یہ دوہرا قتل ہوا تھا 2008 میں، تو یقیناً وہ یا تو خیرپور میں ایس ایس پی ہوں گے یا پھر حیدرآباد میں کہیں ایس پی تھے، اس وقت ڈی آئی جی بھی نہیں تھے. تو یہ 2008 کی واردات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 کی یہ واردات ہے، اس میں جبکہ بقول تقدیر اعظم آفریدی کے کہ تو کراچی میں تھے خود ہیڈ کانسٹیبل جو ان کے بھائی تھے، انہیں پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ اب آخر اتنے عرصے بعد گرفتار کرنے کی ضرورت نوبت کیوں پیش ہے؟ کیونکہ اس وقت ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے اپنے باس سے، یعنی کہ ایڈوکیٹ سے. پہلے تو دونوں میں تعلقات بہت گہرے تھے، گھر آنا جانا تھا، مشورے ان سے ہوتے تھے، سارے اہم معاملات ان سے ڈسکس ہوتے تھے. پھر ایسا کیا ہوا کہ تعلقات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ وہ گاؤں میں کیوں نہ رہے، یہاں واپس کیوں آئے؟ دل میں چور ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہے کہ مجھے شاید بلیک میل کرنے آئے، اس وجہ سے آئے. جس طریقے سے خود ان کا ڈرائیور جو ہے وہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کر رہا تھا، وہ سانپ کا ڈسا وجہ رسی سے بھی پھر ڈرتا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے خود مقتول ایڈوکیٹ کی بھی تھی. وہ گھبرا رہے تھے، لہٰذا پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ اہم ترین معلومات تھی اس دونوں آئی بی کے آفیسرز کی قتل کی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل کی اس واردات میں جہادیوں کو استعمال کیا گیا، جہادیوں کو استعمال کیا گیا. اب پھر بات گوم گام کے جو ہے اسی مولوی عباد کی طرف چلی جاتی ہے، جنہیں ابھی تک پولیس نے ٹچ نہیں کیا، پولیس نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ پتہ نہیں کس نے انہیں منع کیا. اتنے اہم ترین ہائی پروفائل کیس میں اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ خود سب انسپیکٹر تقدیر اعظم آفریدی جو ہے وہ ہر فورم پر ان کا نام لے رہا ہے کہ وہ ملوث ہے، لیکن معلوم نہیں ساؤتھ زون کی پولیس ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالے، جانے کہ خود وہ کلفٹن بلاک 5 میں رہ رہا ہے، بلکہ ایک مدرسہ بھی اس وقت وہاں پر چلا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں قومی کرکٹر پر، شاہد آفریدی پر. شاہد آفریدی کا اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، دوسرے ہمارے ویور بھی شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس جو مصالحتی پروسیس میں شامل ہوئے تھے شاید آفریدی قبیلے کی وجہ سے، کہ چونکہ آفریدی قبیلہ اس میں متاثر ہو رہا ہے، ایک خاندان متاثر ہو رہا ہے. یعنی ہیڈ کانسٹیبل گل نبی آفریدی کے جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے نبی گل آفریدی جو ہے وہ اس کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس میں پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے. تو شاید نبی گل آفریدی کی طرف سے جو ہے وہ اس مصالحتی پروسیس میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو قومی کرکٹر کے تو فیملی تعلقات جو ہے وہ مقتول سے ہیں، ایڈوکیٹ سے ہیں. مقتول ایڈوکیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی میں رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی میں پہلے رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کے بھائی کی شادی جو ہے خود جو ہے قومی کرکٹر شاہد آفریدی کے خاندان میں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں. اس رشتے کے ناطے جو شادی ان کے خاندان میں ہوئی ہے تو ان کے اس وجہ سے قریبی تعلقات، اسی تعلق کو لے کر جو ہے وہ اس مصالحتی پروسیس میں شامل ہوئے تھے. دونوں فریقین میں جو ہے وہ راضی نامہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کسی حد تک جو ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے تھے. خود مقتول ایڈوکیٹ کو راضی کر کے کہ وہ دیت ادا کرے اس اپنے سابقہ مقتول باڈی گارڈ گن مین یعنی نبی گل آفریدی کے ورثاء کو، ان کے بچوں کو. اور جو قانونی پروسیس وہ ان کے خلاف چلا رہے ہیں، جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، جو مقدمات وغیرہ ان کے خلاف کیے ہیں، وہ ان مقدمات سے وڈرا ہو جائے، وہ ان کو واپس دے لے، تاکہ ان کے بچے جو کہ جیلوں میں ہیں ناکردہ خطاؤں کے عوض، ناکردہ جرم کے عوض، ناکردہ گناہوں کے عوض، وہ ان کی رہائی ہو سکے، واپس اپنے گھر آ سکے. اس پر بھی کہتے ہیں کہ مقتول نے آمادگی ظاہر کر دی تھی. 20 مارچ کی تاریخ جو ہے یہ طے ہو گئی تھی. اب یہ بھی بڑی ایک عجیب اتفاق ہے. نہیں، یہ 20 مارچ کی جو ہے وہ تاریخ طے ہو چکی ہے.
اب میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو میں پچھلے پروگرام کے اگلے حصے میں کہہ چکا تھا. میں خود اس مقتول ذوالفقار سمیجو کے قتل کے حوالے سے وہ 17 مارچ تھا, 20 مارچ نہیں تھا, تصحیح کر لیں آپ, 17 مارچ تھا. 17 مارچ 2019 کو جو ہے وہ ان کی قتل کی واردات ہوئی. تو اس کی FIR 126/2019 سے 17 مارچ 2019 کو جو ہے وہ ان کے مقتول کے ڈرائیور جو ہیں خود ذوالفقار سمیجو کو قتل کیا تھا. اغوا کے بعد ان کی لاش ملی تھی 17 مارچ 2019 کو. 20 مارچ کا جو ہے 2025 کا ہے, 20 مارچ 2025 کو جو ہے مقتول ایڈوکیٹ نے دیت دینے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ وہ دیت دیں گے, کورٹ جائیں گے اور کورٹ میں سارے کیسز جو ہے وہ وڈرا کر لیں گے. لیکن 20 مارچ بھی آ گئی, گزر گئی, لیکن انہوں نے دیت ادا نہیں کیا, بلکہ وہ مزید ان کی اس قانونی جنگ میں شدت آ گئی. یعنی کہ انہوں نے جو ہے اپنے رشتہ دار قومی کرکٹر شاہد آفریدی کی بات بھی نہیں رکھی, ان کی بات کو بھی ایک طریقے سے نظر انداز کر دیا. کیوں کہ انہیں بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے دیت ادا کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل میں نے کروایا, قتل ثابت ہو جائے گا. لہٰذا وہ قانونی داؤ پیچ کے ماسٹر تھے, انہوں نے پھر پیچھے یو ٹرن لے لیا کہ میں کوئی دیت وغیرہ ادا نہیں کروں گا اور نہ ہی قانونی جنگ سے پیچھے ہٹوں گا, نہ ہی اپنے مقدمات سے دستبردار ہوں گا. تو یہ تھا صورتحال کہ قومی کرکٹر جو ہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے تھے, وہ ان کی طرف سے اس مسالتی پروسیس میں شامل ہوئے تھے. حیرت کی بات یہ کہ قتل کی اس واردات سے پہلے, قتل جو ہوا خود ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کا, اس قتل کی واردات سے کوئی 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ سٹی کورٹ گئے تھے. انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ تاریخ پر آئے ہیں, تو وہ انہیں ظاہر ہے کہ اذیت دینے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے خاص طور سے سٹی کورٹ گئے تھے. ٹاکرا ہوا تھا اور انہیں پھانسی چڑھانے کی دھمکیاں دی تھی, پھانسی چڑھانے کی دھمکیاں دی, شاید اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ شاہد آفریدی کو بیچ میں ڈالا تھا. شاہد آفریدی مسالتی پروسیس میں حصہ لے رہے تھے. یہ بات مقتول ایڈوکیٹ کو پسند نہیں تھی کہ کوئی ان پر دباؤ ڈالے, ان کے ارادوں کے آگے کوئی دیوار بنے, کیونکہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ عادت کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ اپنے آگے کسی کو خیال کچھ نہیں کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ 1 مین شو ہیں, وہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی بڑائی پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ تکبر پسند نہیں ہے. ہاتھی کتنا ہیوی جانور ہے اپنے ویٹ کے حساب سے, اپنی طاقت کے حساب سے. ہاتھی, اسی ہاتھی کو آپ سرکس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اشاروں پہ ناچتا ہے. اسی ہاتھی کی جو ہے موت ایک چیونٹی سے ہو جاتی ہے. چیونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ عمران آفریدی چیونٹی ہے, کس طریقے سے مسجد میں ایک ہی گولی سے اپنا شکار کر کے چلا گیا. یہ سب جو ہے مقافات عمل بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور یہ جو ہے خود غرور اور تکبر کا نتیجہ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہیں, اللہ ہی اپنے کام بہتر طریقے سے جانتا ہے. اب کراچی پولیس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے استدعا کی ہے, درخواست کی ہے, مدد مانگ لی ہے خود قومی کرکٹر سے کہ وہ اس 593/2025 کی جو FIR ہے جس میں خود مقتول جو ہے خواجہ شمس الاسلام کا قتل ہوا, اس کے مرکزی ملزم جس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا, یعنی کہ عمران آفریدی کی گرفتاری میں بھی پولیس کی مدد کرے, یعنی ان کی گرفتاری میں بھی پولیس کا ساتھ دیں, پولیس کی مدد کریں, ان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں. کیونکہ جہاں وہ روپوش ہے وہاں پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. پولیس 100 سال بھی چھاپے مارے گی تو وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے خود جو ہے قومی کرکٹر سے جو ہے وہ مدد مانگ لی ہے کہ وہ ان کی گرفتاری میں بھی اپنا کردار ادا کرے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو ہمارے اس پروگرام میں پجارن جی کی جو یہ
گرما گرم اطلاعات ہیں، اس پر کوئی اعتراض ہو، کسی کو کوئی تحفظات ہو کہ یہ میں ایک ہی طرف جھک گیا ہوں، یا میں کچھ حد سے آگے بڑھ چکا ہوں، کچھ زیادہ میں جو ہے کیا سرائیوں کا سہارا لے کر جو ہے میں پروگرام کر رہا ہوں، تو وہ اپنے تحفظات جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے۔ رابطے کا نمبر آپ ہمارے اس پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ رابطہ کریں، ہم آپ کے ہی موقف کو بھی اپنے ہی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔